نے قرآن کریم تراویح کے اندر ہمارا مکمل کرایا ہے، یہ اللہ کے انعام کی اور اس کے کرم کی بات ہے۔ ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ یوں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں فرما برداری ضرور کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن ذہن میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم پورا کریں۔ اگرچہ پوری زندگی ہم اس پر عمل نہ کر پاتے ہوں، لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ایسا بھی نہیں کہ ہم اس کو چوکتے ہیں۔ نماز کا موقع ملتا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا موقع ملتا ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کوئی اور نیکی کا اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اس نیکی کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نیکیاں اور دو نعمتیں خاص طور پر ایسی عنایت فرمائی ہیں جو رمضان کے علاوہ میں ہمیں نہیں دی گئی۔ پہلی چیز ہے تراویح۔ ہم پورے سال نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے یہ جو 20 رکعات ہیں، یہ ایک زائد چیز ہے جو اللہ نے خاص طور پر رمضان المبارک میں متعین فرمایا ہے۔ رمضان کے علاوہ یہ عبادت مشروع نہیں ہے، یہ عبادت آپ رمضان کے علاوہ ادا نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے علاوہ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور عبادات کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر تراویح کی جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے جو اللہ نے رمضان المبارک میں خاص طور پر عنایت فرمایا۔ دوسرا جو انعام ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے سننے اور سنانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی بھی قسم کی گفتگو ہوتی ہو، دنیا میں کسی بھی طرح کی باتیں ہوتی ہوں، کوئی بھی چیز پڑھی جاتی ہو، اللہ اتنے غور سے نہیں سنتا۔ جب اللہ کا کلام تلاوت کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے غور سے اپنے اس کلام کو سنتا ہے۔ تو ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ نے خاص طور پر رمضان المبارک میں عنایت فرمائی۔ مختصر طور پر ہم یہ جان لیں کہ اللہ کی جانب سے جب کوئی نعمت ہمارے اوپر اترتی ہو، اللہ کی جانب سے جب کوئی انعام کسی مسلمان پر آتا ہو، تو دو چیزیں اس انعام کے نازل ہونے کے بعد ضروری ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ اور جس بندے نے ان دونوں چیزوں کو اپنے عمل میں اختیار کر لیا، ان دونوں چیزوں پر بندے کا عمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی مسلمان شرمندہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخ روئی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جب بھی اللہ کی جانب سے کوئی انعام آئے، اللہ کی جانب سے کوئی اکرام کا معاملہ ہو، اللہ کی جانب سے کوئی نعمت کا معاملہ ہو، تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب بھی اللہ کی جانب سے کوئی نعمت آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم غور کریں، ابتدائے رمضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 رکعات تراویح کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی ہے، اور ایک رکعت کے اندر 2 سجدے تو ہوتے ہی ہیں، تو ہر روز ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 40 سجدے زائد کیے جو پورے سال ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے 40 مرتبہ اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں روزانہ توفیق عنایت فرمائی۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ ہم جھکتے ہیں اور نوافل کتنے ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تراویح میں اللہ نے کم از کم روزانہ 40 مرتبہ اپنے در پر بلا کر کے ہمیں جھکنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا
بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام ابتدا سے انتہا تک سننے کی توفیق عنایت فرمائی، پڑھنے والوں کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے۔ اب یہ انعام ہمیں ملا ہے تو اس انعام پر پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، اے اللہ میری ذات اس لائق نہیں تھی کہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، تیرے در پر آ کر کے جھک سکے۔ یہ تیرا انعام تھا کہ تو نے مجھے اپنے در پر بلایا اور اپنے در پر بلا کر کے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم دنیا کا جائزہ لے میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، سجدے کی توفیق کو اٹھا لیتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اللہ کے دربار میں جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھے ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، یا ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی کہ ہم مسجد میں آ گئے 20 رکعت ادا کر لی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ خالص اللہ کا کرم ہے، خالص اللہ کا انعام ہے۔ ہماری اس بستی میں ہم خود غور کر لیں، اپنے محلے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو تراویح کے وقت میں پڑے ہوئے موبائل چلا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ہوئی، اللہ کی جانب سے ہدایت نہیں ملی، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی یہ چند رکعت پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عنایت نہیں کرتا ہے۔ تو بتائیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بلایا اپنے در پر۔ روزانہ بھوکے پیاسے ہم ہوتے تھے پورے دن میں، اور مغرب کے بعد جب تھوڑا بہت کھایا تو بدن ٹوٹ جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں اپنے بستروں سے اٹھا کر کے مسجد میں لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری طاقت ہو یا ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہو یا ہماری جانب سے بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہو۔ نہیں، اللہ کی جانب سے خالص انعام کا معاملہ تھا، اللہ کی جانب سے خالص کرم کا معاملہ تھا کہ اللہ نے مقدس مہینے میں اپنے در کے اندر بلایا ہے اور اپنے در پر آ کر کے ہمیں جھکنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اور انعام پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ کے در پر آ سکوں، میں اس لائق نہیں تھا آپ کے سامنے سجدہ کر سکوں، میری وہ طاقت نہیں تھی۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کر اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تیرا مکمل قرآن نماز کے اندر، تراویح کے اندر سن سکوں۔ اے اللہ، تیرے کتنے بندے ہیں جو آج بھی لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے کتنے بندے ہیں جن سے تو نے سجدوں کی توفیق اٹھا لی ہے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے، تو میں نے جیسے بھی یہ سجدے ادا کیے ہوں، جیسی بھی یہ تراویح پڑھی ہو، اے اللہ تو ان کو قبول فرما۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ نعمتوں کے عطا کیے جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسری چیز ثابت ہے، وہ ہے اللہ سے استغفار۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھے، بڑی ایک عجیب سی چیز ہے، کر رہے ہیں ہم نیکی کا کام، پھر اس کے بعد میں اللہ سے توبہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے۔ ہم نے کوئی گناہ کا کام تو کیا نہیں، توبہ اور استغفار تو گناہ کے بعد ہے۔ ہم نے ساری کتابوں میں پڑھا، بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، پھر یہ عبادتوں کے بعد توفیق استغفار کی کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ اللہ کی جانب سے جب کسی نیکی کی توفیق ہو جائے تو استغفار کیا کرو، حضرت عائشہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جانب سے توفیق عبادت کی ہو رہی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے ایک حکم کو پورا کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر ہم استغفار کیوں کریں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ، کسی بندے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو جیسا پورا کرنا چاہیے ویسا پورا کر سکے۔ ہے طاقت کسی کے اندر؟ اللہ نے تراویح کیا حکم فرمایا ہے، جیسا حکم اللہ کا ہے کیا ہم نے ویسی ادا کی ہوگی؟
جیسا قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے کیا ویسا قرآن کریم پڑھا گیا؟ یا جیسا قرآن کریم سننے کا حق ہے کیا ویسا قرآن کریم ہم نے سنا ہے؟ کتنی کوتاہیاں جان بوجھ کر ہم نے کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، قرات شروع کر دی، کتنے لوگ ہم میں سے انتظار میں ہوتے ہیں، پہلی رکعت ہے، امام صاحب رکعت لمبی کریں گے لہذا بھی کچھ آرام کرو، جب رکوع کا وقت آئے گا تب نیت باندھ کر کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ بتاؤ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہے نا یہ چیز؟ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہوں گے؟ تو کیا یہ کوتاہی نہیں ہے ہماری عبادتوں کے اندر؟ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، نماز کیسی پڑھی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اجنبی بن کر کے آئے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، بالکل اجنبی، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ایک اجنبی آدمی ہے، بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول بالوں پر جمی ہوئی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کہیں سے سفر کر کے یہ آدمی آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جن میں سے ایک سوال تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرنی چاہیے جیسا کہ گویا اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے آپ کسی کے یہاں کر رہے ہیں، کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں اور مالک سامنے بیٹھا ہوا ہو تو کام کیسا کیا جاتا ہے؟ کوئی کوتاہی ہوتی ہے کام میں؟ ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے جتنی آدمی محنت کر سکتا ہے اتنی محنت کر کے مالک کو دکھلاتا ہے تاکہ مالک خوش ہو جائے، مالک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جب مزدوری دینے کا نمبر آئے تو خوشی خوشی مالک کی جانب سے مزدوری دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور جب خالق اور مالک ہمارے سامنے موجود ہوگا تو اللہ کی عبادت کیسی ہوگی؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور دل کی تمہاری یہ کیفیت نہ بن پائے تو کم از کم یہ خیال دل کے اندر ضرور لے کر کے آ جایا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، یہ خیال پیدا نہیں ہو پا رہا، تو کم از کم جب نماز کی ہم نیت باندھتے ہوں تو یہ خیال ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ میرے دل کی کیفیت سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارے تو دکانوں کے حساب اور گھروں کے حساب اور لڑائی جھگڑوں کے نپٹانے کے جو طریقے ہیں وہ سب کے سب نماز کے اندر سوچے جاتے ہیں۔ بتائیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جیسی عبادت متعین کی، اللہ نے جیسی عبادت فرض کی، ہم نے ویسی عبادت ادا کی، قطعاً نہیں کی ہے۔ ہاں یہ اللہ کا احسان ہے، جیسی بھی ہوئی ہے اللہ نے توفیق ہمیں عنایت فرما دی ہے، تو ایک مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے اور تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ ہاں جیسی مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی میں عبادت نہیں کر سکا، اس لیے میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ اس عبادت کے اندر جو بھی غلطی، جو بھی کوتاہی میری جانب سے ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عبادت پر ہم شکر ادا کریں، اور شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوں تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اعضاء سے بھی، بدن کے دیگر اعضاء سے بھی، دل کی کیفیت سے بھی وہ شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور دل کی کیفیت سے شکر کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اب تک تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، اب تک تو روزے بھی رکھے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ شیطان قید کر دیا گیا لہٰذا اب گناہ نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ نہیں تو کم از کم 70% گناہ ہمارے چھوٹ جاتے ہیں۔ چھوٹتے یا نہیں چھوٹتے؟
بلا وجہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی، یا میں جو یہاں بیٹھا ہوں میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، بلا وجہ کی جھوٹ بات ہوگی۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہو، ہر آدمی گنہگار ہے ہم میں سے۔ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے جو گناہوں سے بالکل معصوم ہوتی ہے۔ ہاں، گناہوں کی کیفیت کا کم ہو جانا، گناہوں کی کمیت کا کم ہو جانا، یہ رمضان کی خاصیت ہے۔ بتائیے ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جو لوگ موبائلوں پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھا کرتے تھے، اکثر حضرات ان میں سے موبائل کو بند کر دیتے ہیں، یا کم از کم ان چیزوں کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ بھائی چلیے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اب رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائی ہے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب تک جن گناہوں کو چھوڑا ہے، یہ عہد کر لے کہ رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ اب یہ مطلب نہیں تھا کہ رمضان سے پہلے تو ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، رمضان نکل گیا تو دوبارہ ان چیزوں کو استعمال کر لے، نہیں۔ اللہ نے یہ جو مہینہ دیا، یہ حقیقت یہ ہے ایک پریکٹس کے لیے ہمیں مہینہ دیا تھا کہ رمضان کے علاوہ میں گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ اب نفس کا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت انسان کو رمضان المبارک میں عنایت فرمائی کہ نفس کے اوپر بھی آدمی کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور نفس پر بھی آدمی قابو پا لیتا ہے، اس لیے گناہوں کی جو کثرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تقریباً۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم ان گناہوں سے بچتے رہیں جن گناہوں سے اب تک بچے ہوئے۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ ہم نے تراویح کے اندر کلام پاک سنایا، آپ نے سنایا ہے؟ آپ یہیں کے ہیں؟ اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کی بستی کے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے رمضان المبارک میں کلام پاک سنایا ہے۔ ایمانداری کے اندر بتاؤ، آپ کے پورے سال میں جو کیفیت آپ کی رہی ہو، لیکن جب انہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر کے کلام پاک سنایا کہ آپ کے دلوں کے اندر یہ تمنائیں نہیں جاگی کہ کاش میرا بچہ بھی ہوتا اور مصلی پر کھڑا ہو کر کے سناتا؟ نہیں دل کے اندر یہ بات آئی ہوگی؟ اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی یا نہیں کہ کاش میرا بچہ بھی حافظ ہوتا، میرا بچہ بھی مصلی پر کھڑا ہوتا، قرآن کریم کو سناتا، میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ تو یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی نسلوں میں انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے یہاں یہ بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کر پاتے۔ اسکول کا کام بچے نے کیا نہیں کیا، بڑی نگرانی ہوتی ہے۔ ایک دن بچہ اسکول کا کام نہیں کرے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، مار پٹائی بھی ہوگی، صبح سے شام تک بچے کو پابند کر دیا جائے گا پڑھنے کا، لیکن اس بچے نے قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا ہمیں فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم غور کر لیں، کتنی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ اسکول کا کام تو روزانہ کر رہا ہے، مجھے فکر ہے، لیکن قرآن کریم کتنا پڑھ رہا ہے یہ فکر ہے یا نہیں؟ اگر بچہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے تو روزانہ تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ فکر ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو دوسرا کام، اپنے لیے یہ لازمی سمجھے کہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دلائیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لڑکوں کو دین کی تعلیم دلانے میں چاہے کوتاہی کر لیں، اللہ کی قسم اگر لڑکیوں کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دلائی تو نسلوں میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ، اگر لڑکیوں کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دلائی، یہ گارنٹی ہے آپ کی نسلوں میں ایمان باقی نہیں رہنے والا۔ اس وقت کے آپ حالات اٹھا کر کے دیکھیں، ہندوستان کے چند سالوں کے اندر ہماری مسلم بہنیں کتنے ارتداد کے اندر داخل ہو گئی، کتنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کے اندر داخل ہو گئی۔ تقریباً جو سرکاری آنکڑے ہیں، 8.5 لاکھ لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کو اختیار کیا ہے۔ یہ سرکاری آنکڑے، سرکاری کا مطلب یہ کہ جنہوں نے باضابطہ کورٹ میرج کیا ہے اور سرکاری رجسٹروں میں نام درج کیے گئے 8.5 لاکھ کی تعداد ہے۔ یہ نتیجہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہماری دین کی تعلیم میں کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی، اس لیے میں کہتا ہوں لڑکوں کو آپ چاہے
چاہے کوتاہی کر لیں، لیکن لڑکیوں کی تعلیم میں بالکل کوتاہی نہ کریں، ہر حال میں لڑکی کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں، اور اس کے لیے باضابطہ نظام ہونا چاہیے، باضابطہ ایک ترتیب ہم بنائیں۔ بستی میں ہم سب رہنے والے ہیں، اکثر لوگ وہ ہیں جو بستی کے اندر رہتے بھی ہیں۔ آپ کے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، سنجیدہ آدمی ہیں، اور کوئی نئی عمر کے بھی نہیں کہ جن کی وجہ سے جو فسادات بہت سارے کہیں جگہ پر واقع ہو جاتے ہیں یہاں پر اس چیز کا خدشہ ہو۔ اس لیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، مسجد کے اندر کم از کم جمعے کے دن آتے ہیں، دین کی کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں جلسے جلوس کا بہت ماحول ہوتا ہے، وہاں پر چلے گئے، وہاں پر دین کی باتیں سنانے کو آ گئی، کچھ نہ کچھ ذہنوں میں دین کی باتیں پڑتی رہتی ہیں، لیکن ہماری گھر کی جو مستورات ہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہم غور کریں کہ دسیوں سال سے کبھی ایک دین کی بات ان کے کانوں میں پڑی ہے کہیں سے آ کر کے؟ یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے۔ جب ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی باتیں بتائیں گے نہیں، ان تک دین کی باتیں پہنچیں گی نہیں، تو دین پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کا نظام بھی بنانا چاہیے، اس کی ترتیب بنانی چاہیے۔ آپ ہفتے واری ترتیب بنائیں، ہفتے واری نہ بن سکے مہینے وار ترتیب بنائیں، ایک دن متعین کریں۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ماشاءاللہ علماء کی کمی نہیں ہے، اس میں بہت علماء ہے، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی ہوں گے غالباً، اس بستی میں ہیں، اس بستی میں بھی، اور ہر بستی میں جس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے ہمارا علاقہ ماشاءاللہ اتنا سرسبز ہے اس معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اتنا آگے ہے کہ ہر بستی میں آپ کو علماء مل جائیں گے۔ لیکن ہماری کوتاہی کیا ہے کہ ہم بس پیدا تو کر دیتے ہیں علماء کو، ہماری جو بستیاں ہیں، ہماری جو سرزمین ہے علماء کو پیدا تو کرتی ہے، کام کبھی علماء سے نہیں لیا جاتا۔ آپ جو سنجیدہ حضرات ہیں وہ مل کر کے بیٹھیں، ایک ترتیب بنائیں، اور مہینے وار ایک ترتیب بنائیں، کچھ نہ ہو سکے کسی قریب کے کسی عالم کو مہینے میں ایک مرتبہ دعوت دے دیں، اور عورتوں کے اجتماع کی مستقل طور پر ایک شکل ہونی چاہیے، چاہے مہینے میں ایک مرتبہ وہ اجتماع ہو، گھنٹے 2 گھنٹے دین کی باتیں ہماری ماؤں بہنوں کے کانوں میں پہنچتی رہنی چاہیے۔ تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ظاہر ہے بڑی بچیاں وہ مسجد میں پڑھنے کے لیے تو نہیں آ سکتی، ہاں گھروں کے اندر کچھ عورتیں ہیں جو پڑھنا جانتی ہیں، تو ان سے متعلق کر کے تعلیم بھی دلانی چاہیے، اور تربیت کا یہ نظام ضرور بنانا چاہیے کہ مہینہ وار یا ہفتے وار یا 15 دن میں کوئی نظام ایسا مرتب کریں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، بہنوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں، اور کسی سنجیدہ عالم کو بلا کر کے دین کی باتیں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تاکہ ان کے کانوں میں دین کی باتیں پہنچیں۔ ابھی میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، آج ہی کا غالباً یہ واقعہ ہے یا کل کا یہ واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنا بیان کیا ہے واقعہ، میں نے مائک کچھ اس غرض سے بھی آپ کا یہ بند کرایا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو مناسب نہیں ہوتی باہر کرنے۔ سہارنپور کا یہ واقعہ ہے، آج کل آپ جو حضرات نیٹ چلا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ایک عام وبا ہے کہ موبائلوں پر آپ دیکھتے ہوں گے آن لائن کمانے کا سنہرا موقع، آن لائن کام کریں اور مہینے کے 5,000 10,000 15,000 20,000 روپے کمائیں۔ مختلف جگہوں سے آپ کو ایڈ یہ نظر آتے ہوں گے جو لوگ فیس بک واٹس ایپ وغیرہ چلاتے ہیں۔ سہارنپور کا بھی ایک واقعہ ہے، ایک عالم ہے، امام صاحب ہے، انہوں نے ابھی کل کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں نماز پڑھا کر کے وہاں سے آ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، میں نے دیکھا بس اسٹینڈ پر ایک صاحب ہیں جو اسی طرح کے پرچے بانٹ رہے ہیں، کہا میں بھی ان کے پاس میں گیا، میں نے بھی ان سے ایک پرچہ لے لیا، دیکھا تو وہی ایڈ جو عام طور پر چلتا ہے کہ 20,000 روپے مہینہ کما سکتے ہیں، 25,000 روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا تھا اس نمبر پر کال کیا، معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب پرچہ بانٹ رہے ہیں انہی صاحب کا وہ نمبر ہے۔ میں نے معلوم کیا بھائی تم یہ کیا اس کمپنی میں کام کرتے ہو؟ کہ جی میں کام کرتا ہوں۔ کہا اس کا مالک کون ہے؟ مالک بتائیں۔ کہ جی مالک بھی میں ہوں۔ اب وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے بات چیت کی، کہتے ہیں کہ جب میں نے بات چیت کی وہ گھوم گیا بس، اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں اب کیا جواب دوں۔
کہا خیر وہ مجھ سے ٹل کر کے آگے چلا گیا. کہا میں نے ایک دو نوجوانوں کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد میں نے اس کے پیچھے لگایا کہ اس کی حرکات دیکھو ذرا، یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے، کیا واقعی اس کا کوئی کام ایسا ہے کہ کام کے لیے ہی اپنے پرچے بانٹ رہا ہے یا اس کا مقصود کچھ اور ہے. بتا دیں کہ تحقیق جو میں نے کی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے اس نے پرچے بانٹے، اور میں نے جو تحقیق کی وہ یہ کی کہ وہ پرچے بانٹنے میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ زیادہ تر پرچے مسلم لڑکیوں کے ہاتھوں میں جائیں. کہا بسوں کے اندر جو اسٹینڈ پر لڑکیاں گھوم رہی ہیں اس کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ مسلم لڑکیاں ہوں جن کے ہاتھوں میں وہ پرچے جائیں. کا پھر میں نے اس کا نمبر دیا، 1-2 حضرات کو تحقیق کرائی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ باضابطہ RSS کی جانب سے متعین کردہ مشن پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ پیسوں کا لالچ دے کر ان مسلم لڑکیوں کو اپنی طرف راغب کریں، اور آن لائن کمانے کا مسئلہ ظاہر ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اور اس کی تحقیق کی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کام کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے پیسے لگتے ہیں، تو اس میں خلاصہ یہ ہوا کہ لوگ کرتے یہ ہیں جب کسی لڑکی نے ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہا کہ جی میں آن لائن کام کرنا چاہتی ہوں، اب کام بتائیں کیا ہے، تو یہ باضابطہ یہ نہیں کہ کام اس کو سمجھاتے ہیں، یہ اس لڑکی کا نمبر کسی لڑکے کو پھر اپنی جانب سے ان کے متعین ہوتے ہیں، اس کو نمبر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں پہلے 2-4 ہزار روپے ڈالو، اس کو اپنی طرف راغب کرو اور دھیرے دھیرے پھر اپنے پیار کے جال میں اس کو پھانسو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 8.5 لاکھ سے زائد مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو ہم آرام سے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے دوسروں کو. جب واقعات پیش آتے ہیں میرے بھائیوں تب احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت احساس کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس وقت تو سارا کھیل بگڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے ہم لڑکوں کی تربیت کا بھی انتظام کریں، لڑکے بھی دینی تعلیم حاصل کریں. اسکول میں کالج میں پڑھنے والے جو بھی ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ مسجد میں حافظ صاحب سے قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلائیں، اور جو اسلامی عقائد ہیں ان کو مضبوط کرائیں. خاص طور پر اپنی مسلم بچیوں کے اندر تعلیم کا اور تربیت کا انتظام کریں، جس کی بہترین شکل مجھے یہی نظر آتی ہے کہ ماہانہ یا 15 روزہ ہم تربیت کا انتظام کریں. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ نے آپ کو تراویح کے اندر قرآن کریم کے سننے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ جب تک زندگی دے ہمیں ان اعمال پر مستقل رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا